پاؤں کے ناخن کو روزانہ بار بار چھونے سے انسان چست و توانا رہتا ہے۔ زیتون کے تیل میں شکر ملا کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل وضو کر کے سویا کریں، ڈراؤنے خواب کبھی نہیں آئیں گے۔ زندگی میں 5 چیزیں تمہارے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں اٹھا پاؤ گے: اچھا دوست، اچھی زبان، رزق حلال، ماں کی دعا اور خوش اخلاقی۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہونے لگے تو جان لو بخار حملہ کرنے والا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق آنکھیں بند کرنے سے بھولی ہوئی بات یاد کرنے میں مدد ملتی ہے۔ آم کے درخت کا مسواک کر لینے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر 2 چیزیں ساری زندگی اس کا پیچھا کرتی رہتی ہیں: انسان کا رزق اور اس کی موت۔ سٹرابری کھا لینے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات ملتی ہے۔ اگر بھوک لگنے پر کھانے کا دل نہ کرے تو سیب کا سرکہ استعمال کرو۔ نزلہ زکام اور گلے کی خراش میں 4 سے 5 خشک خوبانیاں ٹافی کی طرف چوس کر 1 کپ نیم گرم چائے پی لیں۔ ایک بار ایسا کرنے سے افاقہ محسوس ہوگا۔ صبر اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ مدت لرز جانے کے بعد تو ہر ایک کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ وہ باعث اجر نہیں ہوتا۔ صبر وہی باعث اجر ہوتا ہے جو ارادہ اور اختیار سے مصیبت کو دبانے کے لیے کیا جائے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت کے پاس سے گزرے جو اپنے بچے کی موت کے غم میں بآواز رو رہی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس عورت نے کہا، آپ کو میری مصیبت کا کیا پتہ؟ بعد میں اس سے کہا گیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب اس کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اسے کوئی دربان نہیں ملا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، میں نے آپ کو پہچانا نہ تھا، اب میں صبر کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، صبر وہی ہے جو پہلے صدمہ کے وقت ہو۔ فرمایا، صبر وہی ہے جو صدمہ کے شروع میں ہو۔ صحیح بخاری میں ہے، اگر رات کو سوتے وقت 1 چیچ زیتون کا تیل پیا جائے تو شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی اور پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ شوگر کے مریضوں کے لیے قدرت کا انمول تحفہ کریلا ہے۔ شوگر کے مریض کریلا ضرور استعمال کریں۔ آپ جتنا کم کھانا کھائیں گے اتنا ہی زیادہ دیر تک آپ کی جوانی برقرار رہے گی۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ لیموں کا رس چوس لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ جوڑوں میں درد رہتا ہو یا جسم میں سستی ہو تو پانی باکثرت پیے، جوڑوں کے درد میں آرام ملے گا۔ صرف دن میں آپ کو مثبت نتائج مل جائیں گے۔ پیشاب کرنے میں جلن ہوتی ہے تو نمک ڈال کر پانی میں پئیں۔ اس کے علاوہ مالٹا اور تربوز کھائیں۔ کھجور کا جوس بنا کر پینے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا اور نہ ہی قوت بہ میں کمی آتی ہے۔ جب آپ پریشان ہو تو کچھ منٹ واک کریں یا دوستوں سے ملنے جائیں، فوراً بہتر محسوس کرنے لگیں گے۔ سبز چیزوں کو غور سے دیکھا کرو، اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت درمیان میں پانی پینے سے نہ صرف یہ کہ موٹاپا آتا ہے بلکہ ہاضمے کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ سیب کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ اپنی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو
تو 3 باتیں یاد رکھو: اللہ پر حسن ظن اور یقین رکھنا، مسلسل محنت کرنا، اور صحیح کو حاسدوں سے مخفی رکھنا۔ جتنا ہو سکے پانی زیادہ پئیں، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، دماغی قوت میں اضافہ کرتا ہے اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑواپن محسوس ہونے لگے تو جان لو بخار حملہ کرنے والا ہے۔ خواب میں اچھے پھل کھانا خوش قسمت ہونا اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ ناشتے میں 1 انڈا ضرور کھایا کرو۔ وٹامن سی کے علاوہ انڈے میں وہ تمام وٹامن کی بہترین مقدار ہوتی ہے۔ اگر آپ جوانی کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم گرم پانی کے اندر کھجور کے 2 دانے بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو۔ چیری کا استعمال کرنا دماغی اور اعصابی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے اور وزن میں کمی لاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک جاگتے ہیں ان کا ذہن رفتہ رفتہ کمزور ہو جاتا ہے اور چہرہ قبل از وقت بوڑھا نظر آنے لگتا ہے۔ ادرک والی چائے پینے سے نہ صرف یہ کہ موٹاپا کم ہوتا ہے بلکہ اس سے ذہنی تناؤ میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ ادرک کی چائے پینے سے انسان مرض قلب سے محفوظ رہتا ہے۔ بادام اور مصری کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شرم و حیا کی کشش خوبصورتی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے؟ شلجم جسم میں صاف خون پیدا کرتا ہے، جگر کو طاقت دیتا ہے، گردوں کی پتھری کو توڑتا ہے۔ شلجم کھانے والے لوگوں کو کمر درد اور گردوں کا درد کبھی نہیں ہوتا۔ دیسی انڈے کی زردی 1 چمچ شہد میں ملا کر کھانے سے آنکھوں کی کمزوری کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہو تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کرو، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن میں موٹاپا آ جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ کچی روٹی مت کھایا کرو، یہ آپ کو بیمار کر سکتی ہے۔ کچا پیاز کھاؤ، دل کی دھڑکن بہتر ہوگی۔ جب بھی یاد کرنے بیٹھے یا امتحان کے دوران پرچہ سامنے آتے ہی بھول جائے تو اول و آخر درود ابراہیمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورۃ العلم نشرہ پڑھ لیں، تمام پڑھا ہوا یاد آ جائے گا۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگا لو، داغ دور ہو جائیں گے۔ جو خواتین بالوں کو کالے اور گھنے رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگایا کریں، بال کمزور نہیں ہوں گے۔ پودینے والی چٹنی کو زندگی میں شامل کر لو، کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ خواب میں خود کو سفر کرتے دیکھیں تو جان لو کہ کوئی خوشخبری ملنے والی ہے۔ شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو، چمک جائے گا۔ زیادہ نیند آنے کا مسئلہ ہو تو ادرک والا پانی پی لیا کرو۔ شلجم کچا کھاؤ، دماغ اور نظر تیز ہو جائے گی۔ تازہ چیز کو کھا لینے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر لوز موشن ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھاؤ، رات کو وضو کر کے سونے سے برکت ہوتی ہے۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہے تو پودینے کے پتے چبا لیں۔ دانش مندوں نے کہا ہے کہ ہم نے دنیا کی تکلیف اور مصیبت کو دیکھا تو
5 چیزیں بہت سخت نظر آئیں۔ نمبر 1، پردیس میں بیماری۔ نمبر 2، بڑھاپے میں مفلسی، بینائی کے بعد آنکھوں کی روشنی کا چلا جانا، جوانی کی موت۔ نمبر 5، وصل کے بعد جدائی۔ مکتوبات صدی صفحہ۔ مسند احمد میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 4 باتیں جب تجھ میں ہوں، پھر اگر ساری دنیا بھی فوت ہو جائے تو تجھے نقصان نہیں۔ امانت کی حفاظت۔ نمبر 2، حسن اخلاق۔ نمبر 3، بات کی صداقت۔ نمبر 4، حلال روزی۔ تفسیر ابن کثیر۔ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے تو اس کا ذہن تیز ہونے لگتا ہے۔ 60 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہو تو کبھی کبھار پرندوں کا گوشت کھا لیا کرو۔ صبح اٹھتے ہی چند منٹ واک کر لیا کرو، آپ کے خون کی روانی بہتر ہوگی۔ صبح اٹھتے ہی چند منٹ واک کر لینا، آپ کے خون کی روانی بہتر ہو جائے گی اور نیند کی تھکان اور سستی دور ہوگی۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ مسواک کرنے سے نہ صرف یہ کہ دانت صاف رہتے ہیں بلکہ نظر بھی تیز ہو جاتی ہے اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ زیادہ بیٹھے رہنے سے گریز کریں، کیونکہ اگر آپ روز 4 گھنٹے سے زیادہ ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں تو جان لیں کہ 50% امکان ہے کہ آپ 2 سال میں جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر سردی میں سانس پھولنے لگے تو شربت سندل پانی کے ساتھ پی لیا کرو، سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ دودھ، جلیبی، سرکے درد کو ٹھیک کرتی ہے اور پٹھوں کے کھچاؤ کو کم کرنے میں مدد اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ جن چیزوں سے دل کا سکون رخصت ہو جاتا ہے ان میں 2 اہم چیزیں حسد اور مال سے لاپرواہی اختیار کرنا ہے۔ گاجر جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے اور چہرے کی رنگت بھی نکھارتا ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم کر کے سر پر لگانے سے خشکی دور ہو جاتی ہے۔